أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوال ہے، اہل حدیث نام کس نے رکھا، کب رکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو. حدیث ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے. اوتروا یا اے اہل قرآن تم نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو. تو قرآن کا دوسرا نام ہے حدیث. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی حدیث نازل کی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کس حدیث پہ ایمان لائیں گے؟ یہی حدیث ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ. تو قرآن اور حدیث ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اوتروا یا اہل القرآن. تو ہم قرآن بھی والے بھی ہیں، حدیث والے بھی ہیں. اب چونکہ ہمارے اس معاشرے میں ایک گروہ ایسا اٹھا جس نے حدیث کا انکار کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان کے مقابلے میں اہل حدیث یعنی قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والے رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارا نام مومن بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو مومن بھی رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ ہمارا نام مسلمان ہے، تو آپ نے اوتروا یا اہل القرآن کیوں بولا؟ تو میرا خیال ہے جس بھائی نے یہ نام رکھا ہے اس کا اگر میں پوچھوں گا تو اس کا کوئی نام ہوگا، عبداللہ، عبد الرحمن، حامد، محمود، کوئی نام تو ہوگا نا. تو بھئی تم اپنا نام مسلمان ہی رکھو، نام کیوں رکھا ہے تم نے؟ اس کے بچوں کا بھی نام تو کوئی ہوگا نا، تو بھی تم نے بچوں کا نام کیوں رکھا بھئی؟ ان کا نام بھی مسلمان ہی رکھو نا. تو بیٹی کا، بیٹے کا، والد کا، والدہ کا، بہن کا، بھائی کا نام تو ہوگا. نہیں، بات سمجھے. ایک ہے کفار کے مقابلے میں تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے. اور پھر مسلمانوں میں جو 73 فرقے والی ابھی حدیث سنائی ہے ان میں ایک الگ ہوگا جو قرآن و سنت نبی اور صحابہ کے اوپر ہوگا، وہ ایک الگ ہوگا، اس کا نام جماعت بھی ہے. اگر آپ سے کوئی شخص جب آپ ملکی لیول پر بیٹھے ہوں گے، پاکستان کا، ملیشیا کا، سعودی عرب کا، مصر کا، جزائر کا بیٹھا ہوگا، تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون؟ تو آپ کہیں گے پاکستانی. اس وقت ملکوں میں آپ کا پاکستان آئے گا. جب آپ صوبوں میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کہیں گے میں کون؟ پنجاب سے. اور پنجاب کے بیٹھے ہوں گے تو آپ اپنے ضلعوں میں سے میں کون؟ گجرات کا. پھر گجرات والے بیٹھے ہوں گے تو محلے والا، محلے والے بیٹھے ہوں گے تو آپ گلی والا. کچھ بتائیں. جب ہمیں کافروں کے مقابلے میں پوچھا جائے گا تو ہم مسلمان ہیں، اور جب ہمیں مسلمانوں کے اندر سے پوچھا جائے گا تو پھر ہم اپنی شناخت کروائیں گے، ہم اہل الحدیث ہیں، قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا نام کیا رکھا؟ اہل القرآن، اہل قرآن. تو آپ نے بھی صرف مسلمان کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا اہل الانجیل، اے اہل، یا اہل الانجیل. انجیل آسمانی کتاب ہے، اس کی طرف اللہ نے نسبت کی. تو قرآن اور حدیث آسمانی کتاب ہے، اس کی طرف نسبت کر کے کرنا، نام رکھنا، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے اور نبی کی سنت ہے. تو یہ نام رکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ایک انسان ماضی میں فتنہ شہوات کا پیروکار ہو گیا، اس سے نکلنے کا علاج کیا ہے؟ خواہشات کے پیچھے لگنے والا انسان اپنی نماز کی فکر کرے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. پہلے اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آگے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا تو شہوات کے پیچھے لگ گئے. جو انسان شہوت کی وجہ سے پریشان ہے، ذہنی سوچ کی وجہ سے پریشان ہے،
وہ اپنی نماز کی طرف توجہ دے، نماز وقت پر توجہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کرے، اس کی نماز ہی اس کو ہر قسم کی برائی سے روک دے گی۔ لازمی طور پر میرے اس بھائی میں نماز کی غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ خواہشات کا پیروکار ہے۔ کیا حسن لغیرہ روایت حجت ہے؟ جی ہاں، حسن لغیرہ روایت ہمارے علم کے مطابق حجت ہے۔ حسن لغیرہ روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک روایت کی 10 سندیں ہیں، اس کی یوں سمجھے 10 سندیں 10 سٹیپ ہیں۔ ایک سند میں پہلی جگہ پہ تھوڑی سی کمزوری ہے، لیکن دوسری سند میں پہلی جگہ پر وہ کمزوری پر ہو جاتی، لیکن دوسری جگہ پہ کمزوری ہے، تو دوسری سند میں جو دوسری جگہ پہ کمزوری تھی وہ تیسری میں اس جگہ پہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تیسری جگہ پہ کمزوری ہے وہ چوتھی میں ٹھیک ہو جاتی، تو مختلف سندیں مل کر وہ کمزور روایت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حسن لغیرہ روایت قابل حجت ہے۔ فضائل میں روایت ضعیف روایات بیان کی جا سکتی ہیں؟ نہیں، ضعیف روایات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نہیں تو اہل حدیث کے سٹیج پر بھی کوئی عالم بیان کرتے ہیں، کیوں ان کو نہیں بیان کرنی چاہیے؟ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، ہمارے جو دوست احباب ضعیف روایات پیش کرتے ہیں ان کو یہ ضعیف روایات پیش کرنے سے گریز کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، ضعیف روایات امت کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کوئی صحابی مرتد بھی ہوئے آپ کے زمانے میں؟ سمجھیں بھئی، جو مرتد ہے وہ صحابی نہیں، جو صحابی ہے وہ مرتد نہیں۔ دیکھیں، مرتد وہ ہوتا ہے جس نے پہلے کلمہ پڑھا اور بعد میں اس نے کلمہ چھوڑ دیا اور کافر ہو کر مرا۔ جو کافر مرے وہ صحابی کی تعریف ہم نے سکھائی ہے، جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا ملاقات کرے اور کس حالت میں فوت ہوا؟ جو فوت ہوا ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے، جو فوت ہوا کفر کی حالت میں وہ صحابی کہتے ہی اسے ہیں جس کی موت ایمان کی حالت میں آئے۔ جو مرتد ہے وہ صحابی نہیں، جو کافر ہے وہ صحابی نہیں، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، جو مرتد ہے وہ صحابی نہیں۔ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے یا ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ حوض کوثر پر کن صحابہ کو فرشتے پیچھے کریں گے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا؟ بھئی وہ صحابی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں، وہ مرتد ہے، وہ سمجھیں۔ ایک شخص آپ کے سامنے ہے، مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتا ہے، آپ کے سامنے ہے نمازیں پڑھتا ہے، آپ فوت ہو گئے، آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے، آپ کے حساب سے وہ بندہ کیا ہے؟ نمازی ہے، لیکن وہ بعد میں کافر ہو گیا، وہ بعد میں آپ تو روز قیامت اسے یہی سمجھیں گے یہ کیا تھا؟ مسلمان۔ لیکن بعد والے جو اس محلے والے ہیں، بعد والے ہیں جو ان کے بعد آئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ مسلمان، تو وہ بندہ مسلمان ہے کہ کافر؟ جو بعد میں پلٹ گیا اور پلٹ کے مر گیا تو وہ بندہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کلمہ پڑھایا ان میں سے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئے وہ صحابی ہیں، جو ایمان کے بغیر مر گئے وہ صحابی نہیں، جو ایمان کے بغیر مر گئے وہ صحابی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگ مرتد ہوئے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ کیا ہوئے؟ مرتد ہوئے، مرتد ہو کر مر گئے، لیکن وہ صحابی نہیں، کیونکہ صحابی وہ ہے جو کس حالت میں فوت ہو؟ ایمان کے۔ دوسری بات سمجھے، بسا اوقات ساتھ رہنے والے کو بھی صحابی کہہ دیتے ہیں، لغوی اعتبار سے ساتھ رہنے والے کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، صحیح بخاری کی حدیث، اس نے حضور کی گستاخی کر دی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورۃ منافقون میں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ، اگر ہم غزوے سے واپس آ گئے، عزت والے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ذلت والے ہیں ان کو نکال دیں گے مدینے سے۔ اس نے یہ بکواس کی، گستاخی کی۔ حضور کو پتہ چلا گیا تو عبداللہ جو منافق ہے نا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے اور وہ پکا مومن ہے، وہ حضور کے پاس ہے، حضور مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کی گردن اتار دوں۔
یہ آپ کا دشمن ہے، بخاری کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں چھوڑو، لوگ باتیں کریں گے محمد یقتل اصحابہ، محمد اپنے اصحابہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، کلمہ تے پڑھتا ہے نا، لوگوں کو کی پتہ منافق ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں لفظ اصحاب آیا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو کوئی صحابی نہیں کہتا، لیکن لفظ اصحاب آیا ہے، وہاں سے مراد اصطلاحی صحابی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، لغوی صحابی۔ تو کوئی صحابی حوض کوثر سے دور نہیں ہوگا، جو دور ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا، مرتد ہوگا۔ کیا کوئی قانونی صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانتے کہ یہ منافق ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ آپ بھی نہیں پہچانتے؟ نہیں نہیں نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں، جو منافق ہے وہ صحابی کی تعریف سب سے پہلے سمجھائی تھی، دیکھا نا، میں نے کہا اگر میرے آنے کا یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، صحابی کسے کہتے؟ جس نے زبان سے اقرار کیا اور دل میں یقین کیا، اس کے مطابق عمل کیا، اسے کہتے ایمان۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں گیا، ایمان کا لفظ بتاتا ہے ایمان وہ ہے جو کفر نہیں، ایمان ہے تو منافقت نہیں، صحابی وہ ہے جو کافر نہیں، صحابی وہ ہے جو منافق نہیں ہے، منافق نہیں۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، ایک اور بات، جس بندے سے روایت ثابت ہے نا، جس سے حدیث ثابت ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ منافق وہ ہے جو نبی کو سچا نہیں مانتا۔ جو نبی کو سچا نہیں مانتا وہ نبی کی باتیں آگے دنیا کو بتائے گا؟ جو پیغمبر کی حدیث آگے بتاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ نبی کو سچا مانتا ہے، اور وہ منافق۔ اور ابو سفیان کی روایات موجود ہے، سیدہ ہند کی روایات موجود ہے، سیدنا معاویہ کی روایات موجود ہے، ابو بکر صدیق کی روایات موجود ہے، عمر فاروق کی روایات موجود ہیں، عثمان غنی کی روایات موجود ہیں، حیدر کرار کی روایات موجود ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان میں کوئی منافق، کیونکہ منافق حضور کی حدیث کو سچا سمجھتا ہی نہیں، وہ آگے بیان ہی نہیں کرے گا۔ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ پکا مومن ہے، وہ نبی کی بات کو سچا سمجھ کے آگے بیان کر رہا ہے۔ عمار بن یاسر کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ صفین میں شہید ہوئے، صفین میں شہید ہوئے۔ کیا کنہوں نے؟ خوارج نے۔ مستدرک حاکم 2653 نمبر حدیث پڑھ لینا۔ اگر عمار کو کسی صحابی نے قتل نہیں کیا تو ابو الغادیہ یہ کیوں بول رہے ہیں فقتلتہ؟ یہ روایت ضعیف ہے، اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کلثوم بن جبر کا سما ثابت نہیں ہے، روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسے منقطع قرار دیا ہے۔ آپ نے مرزا جیلمی کے خلاف جو رسالہ لکھا ہے اس میں البدایہ والنہایہ اور تاریخ اسلام ذہبی سے ایک واقعہ جو کہ عبداللہ بن موتی اور ابن حنفیہ کا کلام یزید کے بارے میں لکھا ہے تو عاجزانہ عرض ہے، امام ذہبی اور ابن کثیر نے اپنے سے لے کر مدائنی تک سند ہی نہیں لکھی، نہ کسی کتاب کا ذکر کیا ہے، جو آپ نے اس کی سند کو صحیح کیوں کہا ہے؟ بھائی جان البدایہ والنہایہ کے اندر اس کی سند موجود ہے اور ہم نے اس کی سند کی تحقیق لکھی ہے، اور ہمارے شیخ غلام مصطفیٰ زیر امن پوری صاحب نے ایک ایک بندے کی پوری تحقیق لکھی ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو ہمارے واٹس ایپ سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں، آپ کو پوری تحقیق دے دی جائے گی۔ اہل بیت کے قاتلوں کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ اہل بیت کے قاتلوں کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ ایک ہے قاتل کون ہے اور ایک ہے ہمارا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اہل بیت کے قاتل صحیح بخاری میں ہے، اہل بیت کے قاتل مسند احمد میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیت اللہ میں ایک ستون پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ لوگ آئے، کہتے مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی مفتی ہے ادھر؟ ان کا وہ بابا جی جو بیٹھے ان سے مسئلہ پوچھ لیں، بزرگ تھے عبداللہ بن عمر، آئے آ کر پوچھنے لگے، اچھا بابا جی مسئلہ بتائیں، احرام پہنا ہوا ہو، مچھر یا مکھی مر جائے تو کفارہ کیا ہے؟ ارے 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 واہ واہ، وہ کتنے نیک لگتے ہو، شکار حرام ہے نا، تو مچھر مر گیا، مکھی مر گئی، ارے کہاں سے آئے ہو؟ اتنے نیک، اتنے متقی، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے عراق سے۔
اللہ کی لعنت عراق والوں پر، اللہ کی لعنت کوفے والوں پر۔ نواسہ رسول کو شہید کیا، تکلیف نہ ہوئی، مچھر مار جائے، مسئلہ پوچھ دو، نکل جاؤ، جاؤ نکل جاؤ، تمہیں مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن کو کہا صحیح بخاری میں؟ عراق والوں پہ اللہ کی لعنت، کوفے والوں پہ اللہ کی لعنت، کیونکہ نواسہ رسول کے وہ کون ہیں؟ قاتل ہیں۔ شام والوں کو نہیں کہا، نواسہ رسول کے قاتل کوفے والے ہیں۔ حضرت حسین ان کے قاتل کوفے والے، صحیح بخاری میں، مسند احمد کے اندر ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب شہادت حسین کی خبر ملی، فرمایا لعنت اللہ علی اہل العراق، اللہ کی لعنت ہو عراقیوں پر۔ پیغمبر کے نواسے کو بلایا کنہوں نے؟ خط کنہوں نے لکھے؟ بلایا، پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑا، پھر ان کو دھوکہ دیا، پھر ان کو شہید کیا۔ یہ سارے الفاظ حدیث میں ہیں۔ اللہ کی لعنت اہل عراق، وہ لعنتی لوگ۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ، جو افراد اہل بیت کے قاتل ہیں یا ان کے قتل میں شریک ہیں یا ان کے قتل پہ راضی ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو قیامت تک آگ سے بھر دے اور ان کو جہنم کے نچلے گڑھوں میں بھیج دے اور پوری دنیا کی لعنتیں اس کے اوپر برسا دے، اور جو اہل بیت کے قاتل نہیں ہیں ان کے اوپر اتنی ہی اپنی رحمتیں برسا دے اور ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما لے۔ ہم تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ ہیں، تیرے نبی کے نواسوں کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں راہ ہدایت بھی دکھا دے، صراط مستقیم بھی دکھا دے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ضعیف حدیث حجت نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ اس سے مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں، تو پھر محدثین نے ضعیف حدیث مسائل میں کیوں لیتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کسی محدث کے نزدیک وہ روایت اپنے تحقیق کے مطابق ضعیف نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے نقل کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے تک علم پہنچانے کے لیے کہ بعض لوگوں نے یہ جو مسئلہ اخذ کیا ہوا ہے، عوام میں مشہور ہے، انہوں نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ اس ضعیف روایت سے لیا ہوا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا مسئلہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ضعیف، اس وجہ سے بیان کیا ہوتا ہے۔ احادیث سے امام ابن حجر رحمہ اللہ مسائل اخذ کرتے ہیں، اس طرح زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین کے فوائد میں ضعیف حدیث سے مسائل اخذ کیے، تو وہ انہوں نے مسائل اخذ کیے کہ اگر یہ روایت ابھی تک، یہ بات بھی سمجھیں، ابھی تک ہمارے پاس جو سندیں پہنچی ہیں اس کی یہ روایت ضعیف ہے، اگر تمہاری تحقیق کے مطابق اس کی کوئی اور سند بھی مل جائے اور اس کی سند درست ہو جائے تو پھر یہ مسائل وہاں سے اخذ ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے۔ دیکھیں آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال بھی بڑی دیر کی بات ہے شیخ، 50-60 سال 70 سال، مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی شرح لکھی، سنن نسائی کی شرح لکھی، تعلیقات سلفیہ۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس سنن کبریٰ بہقی نہیں تھی، میں یہاں سے خط لکھتا لاہور سے تقویت الاسلام سے، میرا ایک دوست انڈیا میں تھا دہلی میں، میں اس کو خط لکھتا، وہ حدیث کی کتاب سے دیکھ کر مجھے وہ پوری حدیث لکھ کر بھیجتا، میرے پاس آتی، میں اس کو اپنی کتاب میں نقل کرتا۔ یہ 60-70 سال کی بات۔ اب ہمارے موبائل میں سینکڑوں حدیث کی کتابیں، تو جب اس طرح تھا تو ان کے پاس ساری سندیں ان کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ایسی کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں یا ہمارے تک پہنچ رہی ہیں جس کی سندیں نہیں، تو علماء نے مسائل اخذ کیے ہیں، اگر تمہیں اس کی کوئی صحیح سند مل جائے تو اس سے یہ مسائل نکل سکتے ہیں۔ حسن لغیری آپ نے فرمایا حجت ہے، جبکہ زبیر صاحب فرماتے ہیں حجت نہیں ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق دیکھیں، ہمارے استاد ہیں مولانا ارشاد الحق عصری رحمۃ اللہ علیہ حافظہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے محدث ہیں، ان کے نزدیک ان کی تحقیق کے مطابق حسن لغیری روایت حجت ہے۔ زبیر صاحب رحمہ اللہ میرے استاد تھے، ان کے نزدیک حجت نہیں، تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔
لیکن ہم جو سمجھے ہیں، آپ نے ہم سے مسئلہ پوچھا، حجت ہے۔ ہمارے استاد صاحب نے اس کا نا ایک لطیفہ بھی سمجھ لیں اور مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں، ایک ہوتی ہے ضعیف روایت، تھوڑی سی کمزوری ہے اس سند میں، دوسرے میں تھوڑی سی کمزوری ہے، تیسرے میں تھوڑی سی کمزوری، لیکن سارے مل کر نا صحیح بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ اگر کمرے میں لگ جائے آگ، وہاں ایک ہے نبینا اور ایک ہے لنگڑا جس کی ٹانگوں سے معذور ہے۔ اب نبینے کو نظر نہیں آتا دروازہ کدھر ہے، اور دوسرے کو نظر آ رہا ہے اور اس سے اٹھا نہیں جا رہا، تو وہ نبینا کہتا ہے میں تمہیں اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتا ہوں، دروازہ تو دکھاتا جانا اور چلتا میں جاؤں گا، دونوں ہی نکل جاؤں گے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، مختلف سندیں مل کر روایت صحیح بھی ہو جاتی ہے، حسن لغیری روایت ہمارے نزدیک حجت ہے۔ آپ اگر نہیں سمجھتے تو اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ضعیف روایت فضائل میں قابل قبول ہے۔ یہ امام صاحب نے بھی شرائط لگائی ہوئی ہیں کچھ اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ضعیف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا یقینی قول نہیں ہے، فضائل میں ہو یا اعمال میں ہو۔ ضعیف کا مطلب یقین نہیں ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی طرف وہ بات منسوب کرنا جس میں یقین نہ ہو تو یہ بہت بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس وجہ سے میرے بھائی احتیاط اسی میں ہے کہ ضعیف روایات کے قریب نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ ضعیف مل کر تقویت ہو رہی ہو تو اس کے اندر حرج کوئی نہیں ہے، یہ علمی بحث ہے، اور یہ مسئلہ بھی آج تک علماء میں اختلافی رہا ہے، اور اس کے اندر ہم قطعی حل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جی، یہ بڑا اچھا سوال کیا بھائی نے۔ 12 منافق دوبیلا پھوڑے سے مریں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کون 12 منافق؟ 12 صحابی نہیں، منافق مریں گے نا، تو منافق صحابی نہیں ہوتا نا، جو صحابی ہو وہ میرے بھائی، جو میں نے پہلا پوائنٹ بیان کیا تھا اس پہ غور کریں۔ اگر آپ کو کسی کو اس پوائنٹ پہ کوئی اعتراض ہے تو مجھ سے دلائل پکڑیں۔ اسد الغابہ میں تعریف ہے، الاصابہ میں تعریف ہے، یہ محدثین کا اجماعی بات ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا۔ کس حالت میں؟ تو جو ایمان ہے وہ منافقت، اور جو منافقت ہے وہ ایمان۔ جو 12 منافق تھوڑے پہ فوت ہوں گے نا، صحابی تو نہیں نا، جو صحابی ہیں وہ منافق نہیں، جو منافق ہے وہ، یہ بات سمجھ لیں، صحابی منافق نہیں ہے، منافق صحابی نہیں۔ عبداللہ بن ابی کو صحابی کہو گے؟ نہیں، منافق کہو گے۔ تو جو صحابی ہے اس کی تعریف سمجھ، جس نے حالت ایمان میں، ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار۔ ابو جہل اندر سے مانتا تھا لیکن زبان سے کافر ہے۔ عبداللہ بن ابی اوپر سے مانتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اندر سے منافق ہے۔ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، جو کافر ہے وہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا۔ تو جو 12 منافق، وہ منافق ہے، وہ صحابی نہیں ہے، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، صحابی منافق نہیں ہوتا، منافق صحابی نہیں ہوتا۔ آپ کا علیاری سے اب مناظرہ کب ہوگا؟ ہوا یہ کہ ہم نے ایک مناظرہ کیا نیو ٹی وی پر شہباز اسفہانی سے، اس کو الحمدللہ ہم نے 2 گھنٹے خوب شکست دی اور وہ بھاگنے پہ مجبور ہوا، ٹی وی بند کر دیا گیا، نیو ٹی وی کے اوپر پورا ہے۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا 1.5 سال تک، ہم اس کو کہتے رہے کہ ہم تیرے چینل پہ نہیں آئیں گے، تو آواز بند کر دیتا ہے۔ لیکن 1.5 سال کے بعد جب ہمارے کچھ افراد امریکہ کے درمیان میں ڈال کر انہوں نے یقین دلایا، ہم مسلمان مومن دھوکہ کھا گئے، جس طرح ہمارے آباء و اجداد پہلے ان سے
دھوکہ کھا کے کوفے گئے تھے نا. علوی ہیں ہم، علوی حضرت علی کی نسل سے، حسن حسین کی نسل سے، ان کے ماننے والے. ہم بھی پہلے بھی دھوکہ کھا گئے ان سے، وہی تھے یہ. اور ہم پھر 1.5 سال بعد دھوکہ کھا گئے، ان کے چینل پہ چلے گئے. جب ہم نے موضوع طے کیا ہوا تھا، عنوان طے کیا ہوا تھا، شرائط طے تھی، ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود تھیں، وہ ان سے انحراف کر کے دوسرے موضوع پہ بات کرنے لگا. لیکن اس کے اوپر بھی جب ایک ٹرم اس نے لی، ایک ٹرم ہم نے لی، دوبارہ اس نے لی، جب جواب دینے لگے تو ہمارا مائک بند کر دیا گیا، آواز بند کر دی گئی. پھر ہمارا وہ چینل، دوسرے 2 چینلوں پہ ہمارا مناظرہ چل رہا تھا، تو پھر 9000 بندے اس وقت لائیو دیکھ رہے تھے. دنیا نے دیکھا کہ اس نے ہماری آواز بند کر دی، ہم اس کو بلا رہے ہیں لیکن وہ نہیں آ رہا. اس کے بعد 3 ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر میں نے اس کو انہی مناظرے کی اور انہی شرائط کے ساتھ دوبارہ آنے کی دعوت دی ہے، لیکن وہ آج تک اسی شرائط کے اوپر واپس نہیں آ رہا. وہ کہتے دوسرے موضوعات پر آئیں، ہم کہتے نہیں، جو تمہارے 12 امام ہیں ان اماموں کی امامت کے بارے میں آئیں گے. اصل میں ان کا عقیدہ یہ ہے امام رب کے برابر ہوتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے امام زندہ کرتے ہیں، امام مارتے ہیں، موت و حیات اماموں کے، ان کا عقیدہ یہ. امام نبیوں سے افضل ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ. اور امام جو ہیں ان کے اوپر ابھی بھی وحی آ رہی ہے، لیکن وہ وحی آگے کس کو سنا رہے ہیں وہ غائب ہے، پتہ نہیں کس کو سنا رہے ہیں. ان کا ایک بڑا جاتا ہے اس امام کے پاس اور اس سے وہ حکم لے کر آتا ہے اور آ کے پوری دنیا میں نافذ کرتے ہیں. یہ سارے ان کے کفریہ اور شرکیہ عقیدے ہیں. ہم ان عقائد پہ بلا رہے ہیں، آج بھی بلاتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے. اب کب ہوگا؟ جب ان کو کوئی پریشانی آ جائے گی اور وہ بھول جائیں گے تو تب ہی ہوگا. لیکن جب تک ان کو یاد ہے کہ ہمارے امام ایسے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے سامنے اس موضوع پر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. زبیر علی زئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد گرامی تھے. ان کا حیا، احترام ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے، لیکن کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اور میرا ویسے مشورہ ہے کہ یہ جو علمی اور اختلافی بحث ہے اس کو عوام الناس میں نہ الجھایا جائے، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو علماء کے آپس میں ڈسکس ہوتے ہیں اور وہ بھی آج تک حل نہیں ہو پاتے ہیں. تو اس میں زیادہ میں اساتذہ یا بڑوں کے درمیان فیصلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک طرف اگر زبیر علی زئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے محدث تھے اور واقعتاً محدث تھے، تو دوسری طرف بھی علامہ البانی رحمہ اللہ بھی وقت کے محدث تھے اور ارشاد الحق اصلی صاحب حافظ اللہ بھی وقت کے محدث ہیں. کہ علماء کا اختلاف چلتا رہے. ہم تو ان کے شاگرد ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں، ان سے بھی پڑھا ہے، ان سے بھی پڑھا ہے، کچھ تھوڑا بہت جو سمجھ آتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں. تو یہ کہ کیا ہر مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے؟ طبقات کی تقسیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں طبقات کی تقسیم کو ماننے والوں میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. أعوذ بالله من الشيطان